ایک لکڑہارے کی شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ لکڑہارا جب بھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا، شیر اس کے پاس آ جاتا اور دونوں خوب باتیں کرتے۔ لکڑہارا بھی بغیر کسی خوف کے شیر کے پاس بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شیر اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک دن ایک آدمی نے دونوں کو پاس بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ شیر کے جانے کے بعد اس نے لکڑہارے سے کہا کہ مجھے تمہاری عقل پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے شیر کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ لکڑہارے نے جواب دیا کہ شیر میرا دوست ہے اور مجھے اس پر اعتماد ہے کہ وہ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ مان لیا تمہارا دوست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ایک درندہ ہے اور تم کسی درندے پر کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ اس کو جب کہیں اور سے خوراک نہ ملی تو وہ تم پر بھی حملہ کر سکتا ہے، تمہیں اپنی خوراک بنا سکتا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ایک خونخوار اور درندہ تو ہے، چلو میں آئندہ سے احتیاط کروں گا۔ اتفاق سے لکڑہارے کی یہ بات شیر نے بھی سن لی اور اسے بہت دکھ ہوا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے سے ملا تو اس سے کہا کہ میری کمر پر کلہاڑی کا ایک وار کرو۔ لکڑہارے نے حیرانی سے پوچھا، پاگل تو نہیں ہو گئے، میں تم پر کیوں وار کروں گا؟ لیکن شیر نے بہت ضد کی اور کہا کہ نہیں، مجھ پر ایک وار کرو۔ مجبوراً لکڑہارے نے شیر کے کمر پر کلہاڑی کا ایک وار کیا۔ شیر کو کافی گہرا زخم آیا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھی شیر اسی طرح لکڑہارے سے ملتا رہا اور اس کا زخم بھی آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ جب زخم بالکل بڑھ گیا اور نشان بھی ختم ہو گیا تو اس نے لکڑہارے سے کہا کہ دیکھو، تم نے اپنی کلہاڑی سے مجھے جو زخم دیا تھا وہ بالکل بڑھ گیا ہے، اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا، لیکن تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر مجھے درندہ کہا تھا، لیکن وہ زخم ابھی تک میرے دل پہ لگا ہوا ہے۔ لکڑہارا شیر کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کسی کی دل کی آزاری ہو۔ آج ہم لوگ اپنا بھی محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہم تو کہہ کر بھول جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے کہے ہوئے چند لفظ کسی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ خدا را لوگوں کو اپنے الفاظ کی تیروں سے زخمی مت کیجیے۔